بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے سیاست۔ میں اس کی جو لغوی تفاصیل ہیں اس میں نہیں جاؤں گا اور اس کے مختلف معانی اور بیسک چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جو مین چیز ہے اس کی طرف جاؤں گا تاکہ ویڈیو کی لینگتھ نہ بڑھ جائے، زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ ہماری اہل حق کی جو حکومت ہے اور اہل حق جو حکمران ہیں اس کی بہت زیادہ اسلام میں، قرآن میں اہمیت دی گئی ہے۔ میں چند آیتیں بیان کروں گا اور پھر اس کے بعد عنوان کی طرف آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العزت نے ان کو دعا بتائی کہ آپ یہ دعا فرمائیں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے رب کائنات، مجھے اپنی توفیق سے، اپنی مدد سے بادشاہ یعنی سلطان بنا۔ پھر فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، پھر حق آئے گا اور باطل چلا جائے گا۔ یعنی حکومت کی طاقت سے، قانون کی حکمرانی سے، اہل حق کی حکومت آنے سے حق آتا ہے اور باطل چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ فرمائی تو 13 سالوں میں چند سو لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جب مدینہ میں حکمران بنے تو لوگوں کا رجحان حکومت کو فالو کرنے، طاقتور کو فالو کرنے کی طرف ہوتا ہے۔ تو 1,24,000 سے بھی زیادہ لوگ مسلمان 10 سالوں میں ہو گئے۔ ادھر 13 سالوں میں چند سو مسلمان، ادھر ہزاروں نہیں، لاکھ سے بھی زیادہ، 1.25 سے بھی زیادہ، اور 13 سال نہیں بلکہ 10 سالوں کے اندر۔ آگے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قرآن کہتا ہے کہ کیوں زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے سوائے چند نوجوانوں کے، کیونکہ خوف تھا فرعون کا، حکومت کا خوف تھا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ فرعون کی زمین میں حکومت تھی۔ یعنی ایمان بھی لوگ نہیں لا رہے ہوتے جب تک حکمران اگر اہل حق نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ رکاوٹ تھی۔ اہل حق کی جب حکومت ہوتی ہے تو لوگ کثرت سے ایمان کی طرف آتے ہیں، جس طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب حضور کو فتح نصیب ہوئی تو پھر کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ یعنی اہل حق کی حکمرانی کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بتایا گیا کہ انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے زمین کے خزانے دے دیجئے، اس پر نگران مقرر یعنی وزیر خزانہ بنا دے، فائنانس منسٹر بنا دے۔ انی حفیظ علیم، میں اچھے طریقے سے حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں کیسے جب ان کو بنایا گیا تو انہوں نے غریبوں کے مسائل حل کر دیے، اتنے زیادہ مسائل حل کیے کہ ان کو بعد میں پرائم منسٹر اور بعد میں بادشاہ تک بنا دیا گیا۔ تو کئی آیتیں ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جہاں پر سیاست میں اور حکومت میں اور اچھی حکمرانی میں گائیڈنس دی گئی ہے قرآن مجید کے اندر۔ حکومت کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ حکومت سیاست میں آنے سے تبدیل ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم وکلاء پیدا کرتے رہیں اور ڈاکٹرز پیدا کرتے ہیں، انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر، کمپیوٹر ٹیکنیشین پیدا ہوتے رہیں اور کہیں کہ نہیں حکمران تبدیل ہو جائیں گے، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک بے شک ہماری اولادیں ہم کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کریں، بزنس مین بنے، لیکن جب تک
ہماری اولادوں میں کسی کا رجحان اگر سیاست کی طرف ہے، ہمارا رجحان سیاست کی طرف ہے، تو اس طرف آئیں تاکہ آصف زرداری، نواز شریف، ان کی اولادوں کے لیے یہ میدان صاف نہ کریں۔ جب میدان صاف ہوگا تو یہ لوگ حکومت میں آئیں گے، ان کی اولادیں، پھر ان کے پوتے پڑپوتے، اس طرح پھر یہ نظام رہے گا۔ ہم جتنے بھی روتے رہیں کہ غربت ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں، روتے ہی رہیں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں سیاست تو بری چیز ہے، اس طرف نہیں آنا، ہماری اولاد وکیل بنے، ہماری اولاد ڈاکٹر بنے۔ تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر علاج وغیرہ تو ہوتا رہے گا، وکالت ہوتی رہے گی، پیسہ کمایا جاتا رہے گا، لیکن اسی طرح ملک کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ کنویں کے اندر اگر کتا گر جائے، ہم پانی نکالتے رہیں، ہم جزوی چیز کر رہے ہیں، مگر کتا ادھر ہی پڑا ہوا ہے، کتے کو نہیں نکال رہے، تو کیا پانی پاک ہو جائے گا؟ تو روٹ کاز جو ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ حکمران ہی ہم غلط چنتے ہیں، ان کے لیے ہم نے راستہ چھوڑا ہوا ہے کہ شریف آدمی کو ہم نے ووٹ نہیں دینا، شریف آدمی کو ہم نے سیاست کا مشورہ نہیں دینا، کہ یہ کوئی پلیت چیز ہے، یہ کوئی گندی چیز ہے، اس میں گندے لوگ ہی رہے ہیں، تو پھر انہوں نے گاندھی مچانا ہے، پھر رونا کس بات کا؟ ہم یورپ میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، ہم نے 24 سال میں کبھی نہیں دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے، حکومت اتنی سختی سے اس پر نوٹس لیتی ہے کہ لوگوں کو باہر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آپ ملک لے لیں، سعودی عرب لے لیں، ایران لے لیں، جہاں پر اگر حکمران اگر صحیح ہیں اور سزاؤں کا نظام سخت ہے، تو وہاں پر اگر مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو لوگوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا قتل ہو گیا، پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئیں گے، اس وقت جزوی کام کر لیا، لیکن اس کی وجہ کیا بنی تھی کہ حکمران اتنی سختی نہیں دیتے۔ حکمرانوں کا رجحان امیروں کی طرف ہوتا ہے کہ اگر امیر نے کوئی غلطی کی ہے وہ پکڑا ہی نہیں جاتا، تو پھر یہ جرائم ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا پر آ گیا، کوئی اخباروں میں آ گیا، ٹی وی پر آ گیا، وہ اچھالا، اس کی وجہ سے چند دنوں کے لیے لوگ باہر نکلیں گے، اس کے بعد پھر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ جو روٹ کاز تھی اس کو نہ پکڑا، اس کی اصلاح نہ کی، تو یہ مسائل ہمارے دادا کے زمانے میں بھی ہو رہے تھے، والد کے زمانے، اب ہمارے زمانے، ہماری اولادیں بھی بھگتیں گی، ہماری نسلیں بھی بھگتیں گی، کیونکہ روٹ کاز ہم نے زرداری خاندان، شریف خاندانوں کے لیے چھوڑا ہوا ہے، وننگ ہارسز کے لیے چھوڑا ہوا ہے کہ وہی حکمرانی کرے، سیاست کو پلید چیز ہے، یہی کرتے رہیں۔ تو انہوں نے تو مجرموں کو چھوڑنا ہے، اور مجرم اسی طرح جرم کرتے رہیں گے، ایک آدھا مثلا اقرار الحسن ہے، سرعام کی ٹیم، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہے، فلاں جگہ انہوں نے سور کا گوشت بک رہا تھا، وہاں پر انہوں نے چھاپا مارا، وہاں فلاں جگہ کتے کا گوشت بک رہا تھا، انہوں نے چھاپا مارا اور وہ دکان بند ہو گئی۔ ہزاروں اور دکانیں وہ کون بند کرے گا؟ گدھے کی جو آنتے ہیں اس سے گھی بن رہا تھا، اس میں سے پکوڑے اور سموسے لوگوں کو کھلائے جا رہے ہیں، ایک دو جگہ تو انہوں نے کر لیا، باقی جگہ کون کرے گا؟ یہ حکمران کر سکتے ہیں، حکومت کر سکتی ہے۔ اگر اچھی حکومت، ہمارے ہاں تو نہیں ہوتا، یورپ میں تو نہیں ہوتا، جاپان میں ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ ان لوگوں نے اچھے سیاستدانوں کو چنا، اچھے حکمرانوں کو چنا، سیاست میں اچھے لوگ آئے، حکومت اچھی بنی، حکمران اچھے بنے، انہوں نے یہ جگہ خالی نہیں چھوڑی کرپٹ لوگوں کے لیے، ورنہ وہاں بھی یہی ہوتا، مجرموں کو موقع ملتا۔ ایک چھوٹا سا کوئی مذہبی ایشو ہو، اس پر لاکھوں لوگ نکل آئیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے وہ حکمران چننا ہے جس کے پاس مذہبی علم بھی ہو،
سیاسی علم بھی ہو اور ماڈرن جو علوم ہے اس کا بھی ماہر ہو، تاکہ وہ مذہبی ایشوز کو صحیح طریقے سے حل کر سکے، نوبت ہی ایسی پیدا نہ ہو۔ قرآن نے کہا بسطتاً فی العلم والجسم، کہ طالوت کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ علم کے اندر بھی ماہر تھا اور باقی اس کے اندر بھی کیپیبلٹیز تھی، علم یعنی مذہبی علم بھی، اور اس وقت کا جو معاشرتی علم تھا اس پر بھی وہ ماہر تھا، تو اس کو حکمرانی دی گئی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ چلو مذہبی علم ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کسی کے پاس معاشرتی علم ہے، معاشی علم ہے، اس کو حکمران بنا دیا جائے، پھر مذہبی ایشوز پر ہم باہر آتے ہیں، یا صرف مذہبی علم ہو باقی علوم نہ ہو، تو دوسرے چیزوں کو وہ اصلاح نہیں کر سکیں، معاشرتی اصلاح نہیں کر سکیں گے، معاشی اصلاح نہیں کر سکیں گے، بینکنگ سسٹم کو صحیح نہیں چلا سکیں گے۔ تو اسی لیے وہ حکمران ہونا چاہیے جس کے پاس تمام قسم کے علوم ہو، ماہر ہو، قابل ہو، کیپیبل ہو، کوالیفائڈ ہو۔ جزوی چیزوں پر ہم لوگ نکلتے ہیں، لیکن ہماری سٹرگل، ہماری کوشش جو کلی چیز ہے، روٹ کاز ہے، اس کی طرف نہیں ہوتی۔ لوڈ شیڈنگ پر گرمی آئیں گی، لوڈ شیڈنگ ہوگی، لاکھوں لوگ باہر نکل آئیں گے۔ ایک جزوی چیز پر نکل آئے، وہ حل ہو گئی، اگلے سال پھر مسئلہ ہو گیا، یا کوئی اور چیز، مہنگائی ہو گئی۔ اب اس چیز اگر حکومت اچھی ہوتی، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل کر دیتی، مہنگائی کا بھی مسئلہ حل کر دیتی، اسلامک ایشوز پر بھی سخت سزائیں دیتی، اور بھی اگر کوئی مسائل ہوتے، جو بھی سماجی مسائل، اس پر حل کر دیتی، ہمیں جزوی چیزوں پر نہ نکلنا پڑتا، جس طرح ویسٹ کے اندر ہے۔ یہ لوگ یعنی اگر 80% کام ہوا ہے، 20% نہیں ہوا، تو اگلے الیکشن میں وہ حکومت کو برطرف کر دیتے اور ان کو نہیں چنتے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ چلو کھاتا ہے تو لگاتا تو ہے نا، یعنی 1 2 4 کام 10% کام کر لیے تو بہت بات ہے۔ ان کے وعدے سارے ہماری ویڈیوز میں ہوتے ہیں، ریکارڈنگ پر ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں 1 2 کام کر لیے بس ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کروایا، یہ کام نہیں کروایا، یہ جو کام کروایا آپ نے، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، اسی چیز کی آپ تنخواہ لیتے تھے، اسی چیز کی آپ کو ووٹ ملے تھے۔ ہمارے حکمران تو ہم نے دیکھا شہباز شریف کے فوٹو لگے ہوئے ٹوائلٹ کے آگے کہ یہ اس کے وزیر اعلیٰ صاحب کے تعاون سے یہ ٹوائلٹ بنی۔ ان کی ذمہ داری ہے سارے موٹر وے بنانا، ایٹمی پروگرام، ساری چیزیں یہ حکمرانوں کی ذمہ داری، اسی چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا یہاں پر کہ فلاں وزیر اعظم صاحب کا یہ پروگرام چل رہا ہے، فلاں وزیر اعظم کے تعاون سے یہ ڈول کیریج وے بنا ہے، یہ موٹر وے بنی ہے، یہ غریبوں کی سکیم بنی ہے، ویلفیئر سٹیٹ بنی ہے، یہ بیواؤں کو مل رہا ہے۔ تو جب اچھے حکمران کو چنیں گے، وہ اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لیں گے، وہ لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دیں گے۔ اسی طرح ایک ساتھی مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ غریبوں کا سوچ سوچ کر ارب پتی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے غریب حکمرانوں کے نعرے لگا لگا کر دودھ پتی ہو جاتے ہیں، یعنی غریب ہو جاتے ہیں، غریب سے غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم صرف اگر نعرے لگانے والے بنیں گے، اسی طرح غلام بنتے چلے جائیں گے، تو ہماری اولادیں، ہماری نسلیں بھی غلام بن، بلکہ ہم سے زیادہ وہ مصائب کا شکار ہوگی۔ اب جو حکمرانی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز اور مریم اور بلاول اس کے لیے پر توڑ رہے ہیں، اور پھر ان کی نسلیں آگے بڑھیں گی، تو وہ جو تباہی مچائیں گی وہ ہم سے بھی زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے، ہمارے دور سے بھی زیادہ۔ تو اس لیے اگر آج ہم نہیں سمجھیں گے تو کل ہمیں خود ہی بھگتنا پڑے گا۔
تو مرضی ہماری اپنی ہے کہ ہم کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم صرف اپنے اولادوں کو وکیل اور ڈاکٹر بننے پر ہی توجہ دیتے ہیں یا اپنے ذہن کو براڈ مائنڈڈ بناتے ہیں، اور جن بچوں کا رجحان اس طرف ہے ان کو اس طرف لائیں اور ان میں شعور پیدا ہو، وہ آگے شعور پیدا کریں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ہم نے اٹھ کھڑے ہونا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وقت کامیاب ہوتا ہے. جب شروع ہی نہیں کرنا تو کامیابی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اچھے سیاستدان، اچھے حکمران چننے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی اس کے لیے سٹرگل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے تو کوئی آ کر ہمارے لیے کوشش نہیں کرے گا. والسلام، شکریہ.